بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں جیسے امریکہ، فرانس، برطانیہ، بھارت ہو گئے، یہ سب مل کر عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب پاکستان بنا تو یہ اسلام کی بنیاد پر بنا، کلمہ شریف کی بنیاد پر بنا۔ عمران خان ملک میں یہ سب نظام لانا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل طاقتوں کو ایک آنکھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر اس وقت قائد اعظم یہ بات کہہ دیتے کہ پاکستان اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی کریم کی امتی بن کر آئیں گے، شادی بھی کریں گے، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ ہم اپنے مذہب کے پیکر ہیں، اپنے مذہب کا دفاع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین شخص کون سا ہے؟ تو نبی کریم نے کہا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ بہترین شخص ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صحابی نے ایک اور سوال پوچھا کہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ تو نبی کریم نے کہا کہ جو آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ گیا، جس آدمی نے اپنے مرنے کے بعد کے حالات بہتر کر لیے، وہ بہت سمجھدار آدمی ہے۔ انٹرنیشنل طاقتوں کا پیغام کہ عمران خان کو 2022 میں ہٹاؤ، تم عمران خان کو ہٹاؤ اور ہم اس کو پھر لے کر آئیں گے، اگر چلا بھی گیا تو ہم پھر اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ تم جتنا مرضی ماحول خراب کر لو، مہم چلا لو، عمران خان قوم کا اہم مسیح بن کر آئے گا۔ عمران خان نبض شناس آدمی ہے، یہ ہر سیاستدان، ہر مولوی، ہر انسان کی نبض کو جانتا ہے، سب کو سمجھتا ہے، دوسرے ملکوں کے اہم شخصیت کی بھی نبض شناسی کر سکتا ہے۔ عمران خان اس کے ساتھ ہی بازیگر سیاستدان ہے، اس نے بازی پلٹ کر رکھ دینی ہے۔ افغانستان میں جو ہوا امریکہ کے ساتھ، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے کوئی گولی نہیں چلائی، لیکن بھارت ٹوٹ رہا ہے، جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے اور بکھر جاتا ہے، ویسے ہی بھارت بکھر جائے گا۔ جب عمران خان کی ماں کو کینسر ہوا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، پھر اس نے پاکستان کا پہلا کینسر کا ہسپتال بنا دیا۔ عمران خان ملک کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ 24 ستمبر 2014 روزنامہ خبریں میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا خاتمہ عدلیہ کرے گی۔ یہ بات پیر صاحب نے 14 ستمبر 2014 کو بتائی تھی۔ 17 فروری 1997 میں الاخبار میں پیر صاحب نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف داڑھی رکھ لیں تو عالمی لیڈر بن جائیں گے، اگر داڑھی نہ رکھی تو دوبارہ پارلیمنٹ میں نظر نہیں آئیں گے، تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی، جاگیرداری نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ 17 اگست 1988 میں صدر ضیاء الحق شہید ہوئے، اس وقت 8 کا ہنسا عروج پر تھا۔ اب اگست کا مہینہ پھر سے آ رہا ہے۔ اب اگست بھاری ہے یا نواز شریف؟ اگست بھاری ہے یا بلاول یا زرداری بھاری ہیں؟ اگر اگست بھاری ہے یا مریم نواز؟ یہ تو تب پتہ لگے گا جب اگست آئے گا۔ ملک صدارتی نظام کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، ملک میں خانہ جنگی کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان، ججز، نواز شریف، مریم، زرداری، یہ سب اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ بندہ اچھا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، رات کو عبادت کرتا ہو، کھاتا کم ہو کھلاتا زیادہ ہو، اس پر اللہ کا کرم آ جاتا ہے۔ آج کی سب سے بڑی بات، عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو نکالا جا رہا ہے تو آپ اداس نہ ہوں، بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، تم مستقبل قریب میں آئندہ ملک کے وزیر اعظم بنو گے۔ طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، وہ بھی کوئی شام نہیں جس کی سحر نہ ہو۔ میر جعفر اور میر صادق ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ امریکہ کا بٹھا بٹھا دیں گے۔ اب نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں ڈالر کی حکمرانی کب ختم ہوگی؟ ستمبر 2022 سے ستمبر 2023 تک ڈالر زمین بوس ہو جائے گا، ڈالر گر جائے گا۔ محمد بن سلمان کا تختہ الٹانے کی سازش نہیں چل رہی، لیکن یہ قاتل ہے، اس کو پھانسی دی جائے گی، کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی فریاد پوری نہیں ہوگی۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ مودی کو اپنے ماریں گے لیکن ملبہ پاکستان پر ڈالیں گے۔ بھارتی فوج کا چیف ڈرتا ہے کہیں یہ نہ پھنس جائے، اس لیے مودی بچا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم والی تحریک عدم اعتماد چاہتے ہیں، پی ڈی ایم میں اب بس تھوڑی سی جماعتیں بچی ہوئی ہیں۔ مریم نواز کہتی ہے میں کوئی آرڈر نہیں مانوں گی، میں اپنی مرضی کروں گی۔ شہباز شریف کہتا ہے این آر او مل گیا۔ عمران خان نے 30 بل منظور کروانے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ 30 بل پر مشاورت ہو رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ملک میں جگہ جگہ صندوقیں رکھیں اور اسلامی صدارتی نظام کیا جائے۔ تحریک انصاف کے لیے مستقبل قریب میں طاقتیں ملیں گی۔
قاضی نے نواز شریف کے ساتھ مل کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، پھر قاضی کو کچھ نہ حاصل ہوا۔ اب مہنگائی سسپائی میں بدلنے والی ہے۔ پاکستان کا بھارتی قومی سلامتی کی افغانستان کانفرنس میں پاکستان کا شرکت سے انکار۔ پاکستان نے افغانستان کو اہمیت دی، ان کی غذا کا بندوبست کیا، زندگی کی ضروریات پوری کی۔ پاکستان کی حکومت پر فرض ہے طالبان کی ہر ممکن مدد کرنا۔ تحریک لبیک کو تحفظ دینا حکومت کا فرض ہے۔ تحریک لبیک کو جو پیسے ملتے ہیں بھارت سے ملتے ہیں، یہ بات ان کو بہت نظر آتی ہے۔ کس کے مہینہ واری پیسے آتے ہیں کس کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی۔ عمران خان کی عادت ہے وہ کسی کو چائے بھی نہیں پلاتا۔ جو آئندہ الیکشن ہوں گے یہ شفاف ہوں گے، کوئی بھی کسی بھی مقدمے میں ملوث ہوگا وہ نااہل کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کو فتح کرنے والا کالا جنگی طیارہ پاکستان کو ملیں گے، پاکستان میں ہوں گے۔ جیسے ہمارا ڈرون ہے یہ کسی رڈار میں نہیں آتا، ایسے ہی یہ کالے طیارے کسی رڈار میں نہیں آئیں گے۔ آخری فتح اسلام کی ہوگی۔ تحریک انصاف کی بڑی وکٹ تحریک لبیک میں چلی گئی ہے۔ تحریک لبیک بڑی وکٹ لے چکی ہے۔ ہندو مسلمان اور عیسائیوں کو مارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اقلیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 16 اور 18 سال کے نوجوانوں کی آنکھیں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے پرانی بندوقیں جو برطانیہ نے جنگ میں استعمال کی تھیں وہ رکھ کر کشمیریوں کو دہشت گرد بنا دیا۔ بھارت اور امریکہ میں اتنی لاشیں ہوں گی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ان پر رب کا قہر ٹوٹنے والا ہے، ان کے پاؤں سے زمین کھینچ لی جائے گی۔ بپن راوت کو مودی نے فوج اور ایئر فورس سے مل کر قتل کیا، اس میں امریکی بھی ملوث ہیں۔ رب کی بارگاہ میں یہ حرکت پسند نہیں ہے۔ امریکہ کا روس پر دونوں طرف سے ایٹمی میزائل حملہ کرنے کی دھمکی۔ شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست پر اعتراض۔ حسن نے شریف خاندان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اس پر وزیر اعظم کا بھی نوٹس لیا گیا ہے۔ پاکستان نے رافیل اور S-400 کا توڑ کیسے نکالا؟ پاکستان کا J-10C بہت کمال کا طیارہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کو کس سے مل کر مروایا؟ یہ امریکہ نے سب کیا ہے، اس نے یہ کام بہت سے ملکوں میں کروایا ہے۔ ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔